This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान FM 100 के कराची स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वेलकम जर्मनी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुस्तकीम गौरी। अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। ये प्रोग्राम आप गोएथे इंस्टीट्यूट कराची के इश्तराक से समाअत करते हैं। इस प्रोग्राम में हम जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, जर्मन सकाफत के हवाले से, इसके अलावा जर्मन म्यूजिक, लिटरेचर और खास तौर पर उन तलबा और तालिबात को गाइड करते हैं जो बैरून मुल्क, यूरोप, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड अपनी आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं। हमने अपने पहले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी और गोएथे इंस्टीट्यूट के हवाले से बात की। दूसरे प्रोग्राम में हमने गोएथे इंस्टीट्यूट के अलावा जर्मन लैंग्वेज को भी डिस्कस किया और दूसरी जुबानों से उसका तकाबली जायजा आपकी खिदमत में पेश किया। इसके अलावा आज हमारे इस सिलसिले की कड़ी का चौथा प्रोग्राम है और आज हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी गुफ्तगू में क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज जो गोएथे इंस्टीट्यूट के ज़ेरे इंतजाम और इंसराम होती हैं उनको डिस्कस करें, उस हवाले से बातचीत करें। दो तीन बातें गोश गुजार करना चाहूंगा अपने तमाम सुनने वालों से कि अगर आपके जहन में कोई सवाल उठता है हमारी गुफ्तगू के दौरान, अगर कोई ऐसी बात पूछना चाहते हैं तो आप हमसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं बजरिया मैसेज करने का तरीका जो है जनाब वो इंतहाई आसान। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI स्पेस अपना सवाल और उसको भेज दें 3636 पर। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर गोएथे इंस्टीट्यूट कराची के लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हेड, एक इल्मी शख्सियत, अदब नवाज, इल्म दोस्त और एक कोहना मश्क टीचर मोहतरम जनाब शमीम मंजर साहब। सर वंस अगेन वेलकम टू द शो। जी खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे गोएथे इंस्टीट्यूट के हवाले से जो क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज हैं उस हवाले से जरा तफसीली जानें। और पहला मेरा आपसे सवाल जो बनता है सर, ये क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज आखिर होती क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया मुझसे। मुश्किल तो अच्छा, लेकिन सर टीचर्स जो होते हैं ना वो मुश्किलात स्टूडेंट्स की आसान करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। देखें, जब भी कोई सकाफती किसी मुल्क का सकाफती इदारा किसी दूसरे मुल्क में मौजूद होता है तो उसके दो काम होते हैं। एक तो ये है कि वो अपने मुल्क की सकाफत को रोशनास कराए दूसरों से, और उसके साथ साथ जिस मुल्क में वो इदारा मौजूद होता है वो वहाँ की सकाफत से भी कुछ हासिल करे। अगर हम आसान अल्फाज में इसकी तारीफ करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इससे मुराद है दो सकाफतों का इम्तिजाज, दो अलग अलग सकाफतों का इम्तिजाज। या आप ये भी कह सकते हैं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सचेंज ऑफ कल्चर। लेकिन जब हम तब एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करते हैं तो हम यकीनन किसी न किसी पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। जब हम जिस पॉइंट पे हम क्रॉस कर रहे होते हैं वो एक मीटिंग पॉइंट कहलाता है। दुरुस्त। इससे मुराद ये कि वहां पर एक ऐसा नुक्ता मौजूद है जहां दो सकाफतें एक दूसरे के साथ चंद लम्हों के लिए मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। और फिर वहां पर वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं कि उनमें क्या चीज कॉमन है और क्या चीज कॉमन नहीं है, और जो चीजें कॉमन होती हैं उस पर ज्यादा मतलब काम किया जाता है। अच्छा, जब दो मुख्तलिफ सकाफतें बाहम मिलती हैं, उनका इम्तिजाज होता है, तो जो चीजें कॉमन होती हैं, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो दो सकाफतों के जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग कौमें हैं, जो अलग अलग नेशंस हैं, उनको भी एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल सकता है। यकीनन। देखें, जब सकाफतें एक दूसरे के करीब आती हैं तो उसके साथ साथ कौमें भी एक दूसरे के करीब आती हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं। जब भी मुख्तलिफ सकाफतें एक जगह पे जमा होती हैं तो कौमों को एक दूसरे को समझने में आसानी पेश आती है, और वो फिर एक दूसरे को आसानी से सिर्फ समझते ही नहीं है बल्कि एक दूसरे को कबूल भी करते हैं। ये बहुत बुनियादी, जी हाँ, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। राइट। और एक दूसरे को समझने में भी आसानी होती है कि दूसरे सकाफत के लोग या दूसरे ममालिक के लोग किस तरह सोचते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी तहजीब कैसी है, उनकी सकाफत कैसी है, और हम जब उनको अपने बारे में बताते हैं तो एक दूसरे के करीब आने का भी एक बड़ा खूबसूरत मौका होता है। इसको अंग्रेजी में बड़ी खूबसूरती से इसके बारे में कहा गया है। वो चंद अल्फाज हैं जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जाहिर है जब मुख्तलिफ सकाफतें जो दरअसल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं जब यकजा होती हैं, तो जब यकजा होंगी तो उनमें इत्तेहाद तनव्वुअ में इम्कानात भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की।
اچھا، جب کراس کلچرل ایکٹیویٹیز کی بات آتی ہے اور پھر جب ہم اس بات کو گوئتھے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو گوئتھے جو ہے کراس کلچرل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اپنی کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ جرمن ثقافت اور پاکستانی ثقافت دونوں کو باہم ملانے میں، ایک دوسرے لوگوں کو قریب لانے میں ایک دوسرے کو کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیے، اس میں گوئتھے انسٹیٹیوٹ نے پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، موسیقی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم جرمنی سے جو میوزک کمپوزر ہیں یا موسیقار ہیں ان کو یہاں بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پاکستانی موسیقار کو بھی بیٹھاتے ہیں، اور اس طرح سے پاکستانی موسیقی یا آپ یہ سمجھیں کہ جو ہمارے یہاں کی کلاسیکی موسیقی ہے وہ اور جرمنی کی جو کلاسیکی موسیقی ہے ان میں ایک باہمی رابطہ ہوتا ہے، اور وہ دونوں موسیقار، دونوں ممالک کے موسیقار مل کر ایک دھن تیار کرتے ہیں جس میں جرمن موسیقی بھی شامل ہوتی ہے اور پاکستانی موسیقی بھی شامل ہوتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، ادب کے حوالے سے ہمارے ہاں اسی طرح سے کراس کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے جرمنی سے کچھ شعراء کو مدعو کیا اور پاکستانی شعراء وہ ساتھ بیٹھے، دونوں نے ایک دوسرے کی تخلیقات پڑھی اور ایک دوسرے کی تخلیقات پہ گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون کون سی علامتیں ہیں ان تخلیقات میں جو پاکستانی تخلیق میں اور جرمن تخلیق میں ایک جیسی ہیں. اور اس طرح سے اسی بہانے جو ہے ہمیں ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں کیا چیزیں ایک جیسی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مختلف ثقافتوں میں رہنے والے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آتے ہیں. اچھا، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے میوزک ہو گیا یا لٹریچر ہو گیا جسے ہم اوریجنل آئیڈیا کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، کہ یعنی پہلی دفعہ کوئی چیز کس نے تخلیق کی، جب ہم ایک دوسرے کی ثقافت کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کا لٹریچر پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کا میوزک سنتے ہیں، پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں کہ وہاں کے موسیقار جرمنی سے بلائے آپ نے، پھر پاکستانی چند موسیقار، پھر وہ مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں، تو کیا کبھی کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ پتہ لگا ہو کہ ارے یہ تو ہم نے پہلے کی تھی، یہ چیز ان کے ہاں بھی موجود ہے، یا انہوں نے ہم پہ کوئی اس طرح کی بات کی ہو، پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کریڈٹ آپ نہیں لیں، یہ ہم نے 400 سال پہلے کیا ہوا ہے یہ کام، کوئی اس طرح کی چیزیں جس کو ہماری مطلب زبان میں کہتے ہیں چربا سازی، کبھی کوئی اس چیزیں آپ کو ملی؟ نہیں، اس قسم کی کوئی گفتگو کبھی نہیں ہوئی. دیکھیے، ابھی جب میں مثال موسیقی کی ہی دوں گا. اچھا، ہمارے یہاں تو ہم بات کرتے ہیں تانسین کی، وہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا سلسلہ موسیقی کا، اور ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یورپ میں یقیناً موزارٹ، یا اس سے پہلے ہی بھی موسیقی تھی لیکن جو لوگ بہت ابھر کے سامنے آئے اس میں بیٹھوون، موزارٹ، واگنر، اور یہ اس قسم کے بڑے مشہور موسیقار تھے. لیکن دیکھیے، بات اصل میں اس بات کی نہیں کہ کس نے کون سی دھن پہلے تیار کی تھی، اس پہ گفتگو نہیں ہوتی. دیکھیے، دھن ایک جیسی دو ممالک میں تیار ہو سکتی ہے لیکن ان میں مختلف احساسات ہوں گے، اور مختلف احساسات ہونے کی وجہ مختلف ثقافتیں ہیں، مختلف ماحول ہے، مختلف سراؤنڈنگز ہیں. اسی طرح سے ادب کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں ناول تخلیق ہوتی ہے، ہمارے ہاں افسانے لکھے جاتے ہیں، ہمارے ہاں شاعری ہوتی ہے، وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے. لیکن وہاں کا انسان کس طرح سے سوچ رہا ہے اور یہاں کا انسان کس طرح سے سوچ رہا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے پڑھنے کے بعد. ہو سکتا ہے لکھنے کا انداز ایک جیسا ہی ہو لیکن جو کردار ہیں ان کے وہ کس طرح سے پیش ہوتے ہیں، کس طرح سے سامنے آتے ہیں، ان کا انداز الگ ہوتا ہے. اچھا، کراس کلچرل ایکٹیویٹیز کا ذکر ہوا اور گوئتھے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے جناب، اور مجھے یاد پڑتا ہے 30 نومبر کو گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی میں ایک ایکٹیویٹی تھی جس کو اوپن ڈے کا نام دیا گیا، جس میں بہت سارے طلباء و طالبات نے شرکت کی. FM 100 نے اس کو کور بھی کیا تھا، ہمارے نمائندے نے کچھ طلباء و طالبات سے بات چیت بھی کی تھی. ہم اس وقت اپنے سننے والوں کو وہ بات چیت سنواتے ہیں. کچھ ایک دو طلباء نے ہمارے گوئتھے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اور اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے کیا باتیں کی وہ سماعت کرتے ہیں، پھر مزید کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام منیب احمد ہے اور میں گوئتھے انسٹیٹیوٹ پہ A1 لینگویج کورس کر رہا ہوں. یہ لینگویج کورس جو لوگ امید کرتے ہیں آگے بیچلرز یا ماسٹرز کے لیے جرمنی جانے کے لیے، ان کے لیے بہت ضروری ہے.
اور اس سے ان کو وہاں جا کے ظاہر ہے بہت فائدہ ہوگا. میرے متعلق اگر میں جس طرح دیکھتا ہوں تو ایک انسان پڑھائی سے زیادہ اپنے آس پاس انوائرمنٹ سے بہت سیکھتا ہے, اور اگر ہمیں لینگویج آئے گی تو ہم ان کے ساتھ مل جل کے ان کے کلچر کا پارٹ بنیں گے اور بہت کچھ سیکھ سکیں گے. جو لوگ جرمنی جانا چاہتے ہیں وہ یہاں ایڈمیشن ضرور لیں اور سیکھیں, کیونکہ یہ فری آف کاسٹ ہے وہاں ایجوکیشن. اگر آپ تھوڑی محنت کریں, یہاں اپنا ٹائم لگائیں, لینگویج کریں, تو وہاں کوئی کاسٹ نہیں ہے یونیورسٹی کی, اور اس سے آپ زندگی میں بہت فائدہ کر سکتے ہیں. ربیہ گوئتھے انسٹیٹیوٹ اس لیے کیونکہ یہاں پہ کانسیپٹس کے ساتھ جو ہے وہ لینگویج پڑھائی جاتی ہے, جرمن لینگویج, اور یہاں پہ صرف لینگویج ہی نہیں پڑھائی جاتی ہے بلکہ جرمنی کے بارے میں جو ہے اسٹوڈینٹس کو کافی نالج اور انفارمیشن بھی دیتے ہیں ٹیچر ساتھ ساتھ. وہاں کے کلچر کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا, آج کے سیمینار میں ہی بہت کچھ پتا چلا ہم لوگوں کو وہاں کے بارے میں. تو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی بہت ساری ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے گوئتھے انسٹیٹیوٹ کے لیے, اور آگے کی میری پلاننگز یہ ہے کہ مجھے انجینئرنگ کرنی ہے جرمنی جا کے, تو اس لیے میں یہاں سے لینگویج کا کورس کر رہی ہوں. میسج اگر کوئی دینا تو میسج یہی ہوگا کہ یہاں پہ اگر آپ کو جرمنی جانے کے لحاظ سے کچھ کوئی بھی انفارمیشن کی ضرورت ہے یا آپ کو لینگویج کا کورس کرنا ہے یا کچھ بھی, تو آپ کسی اور انسٹیٹیوٹ مت جائیے, صرف سیدھا آپ یہیں آئیے, کیونکہ یہیں کا سرٹیفکیٹ بھی وہاں پہ ویلڈ ہے اور کسی اور کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں چلے گا, اور صحیح لینگویج بھی یہیں پر پڑھائی جاتی ہے, جو بات صحیح ہے. This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. جناب یہ وہ گفتگو تھی ان طلباء کی, ان اسٹوڈینٹس کی جو 30 نومبر کو گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں موجود تھے, اور گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں اوپن ڈے کا انعقاد کیا گیا تھا, جس حوالے سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ایک دو بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے ان اسٹوڈینٹس نے کی کہ گوئتھے میں وہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے, صرف پڑھائی نہیں ہے, خشک مزاجی نہیں ہے کہ برڈن لاد دیا جائے طلباء و طالبات پہ کہ جناب آپ کا یہ کورس ہے اور یہ اتنے آورس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور بس آپ پڑھتے رہیں. ایک خاص ماحول کریٹ کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے اپنی تعلیم میں اپنی لینگویج سیکھنے کی اسکلز کو امپروو کرنے میں خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے. اس حوالے سے ذرا آپ اسٹوڈینٹس کے حوالے سے بتائیں کہ مطلب کیا فیسلٹیز ہیں اور وہ کیا ماحول ہے کہ جو طلباء و طالبات مجبور ہوئے کہ جناب گوئتھے انسٹیٹیوٹ کا ہی آپ انتخاب کریں. دیکھیے, ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرمن زبان کی کلاسز ہوتی ہیں, مگر دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ کلاس ایکٹیویٹی کے بعد اپنی کلاس روم سے باہر آتے ہیں تو ہمارے پاس لائبریری ہے, بہت اچھی لائبریری بنی ہوئی ہے, اور وہاں پر وہ جرمن فلمیں دیکھ سکتے ہیں, جرمن موسیقی سن سکتے ہیں, جرمن ادب کا مطالعہ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے امتحان کی اگر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے انہیں فیسلٹی مہیا کی ہوئی ہے وہاں پر, اور بہت ساری لینگویج کے حوالے سے بھی کتابیں وہاں موجود ہیں. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ انہیں لینگویج تو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ انہیں ہم ایک ماحول فراہم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں لینگویج نہیں سیکھ رہے بلکہ وہ مصنوعی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس ماحول کو, یعنی ایک ایسا ماحول فراہم کیا گیا ہے کہ جرمن زدہ ماحول ہے. جناب گفتگو ایک خوبصورت پیرائے میں داخل ہوئی ہے, مزید گفتگو جاری و ساری رہے گی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, پھر واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. سنتے رہیں, ہمارے ساتھ رہیں. It's 8:15 p.m. This time check is brought to you by State Life Insurance Corporation of Pakistan. السلام علیکم پاکستان, ویلکم بیک. FM 100 کراچی کے اسٹوڈیو سے آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں ویلکم جرمنی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مستقیم غوری. ہمارے ساتھ موجود ہیں گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی کے لینگویج ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ محترم جناب شمیم منظر صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جناب گوئتھے انسٹیٹیوٹ میں جو ماحول فراہم کیا جاتا ہے وہ تقریباً وہی ماحول ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جرمن انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے, اور اسٹینڈرڈ بھی تعلیم کا وہی ہے. کچھ طلباء و طالبات سے جو گفتگو ہوئی تھی اوپن ڈے میں 30 نومبر 2015 جو ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی, اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو ان کے ویوز جو ہے وہ سنوائے. اچھا, اس موقع پر میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں ہمیں, ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ انتہائی آسان, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں,
KHI स्पेस अपना सवाल और उसको भेज दें 3636 पर। इसके अलावा एक दो बातें और गोश गुजार करना चाहूंगा कि जनाब आप हमारा ये प्रोग्राम जो समाप्त करते हैं वेलकम जर्मनी हर जुमा, हफ्ता और इतवार शब 8 बजे से 8:30 बजे तक FM 100 पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से समाप्त करते हैं। और आपको ये प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग अगर आप अभी पूरा प्रोग्राम नहीं सुन पाए तो बाद में सुनना चाहें तो गोएथे इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पर गोएथे इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है, उसका लिंक मौजूद है, उसको लाइक करें और वहां पर हमारे इन तमाम प्रोग्राम्स की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मोहतरम शमीम मंजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता किया गया था। जनाब उस माहौल का जिक्र कर रहे थे आप कि जहां गोएथे इंस्टीट्यूट में तलबा और तालिबात को वो माहौल फराहम किया जाता है जिसमें वो महसूस करते हैं कि जनाब वो मसनूई तौर पर शायद जर्मनी में मौजूद हैं। लैंग्वेज के हवाले से, कल्चर के हवाले से वहां पे इस तरह का साजगार माहौल है, तो उसकी जरा तफसीलात मुझे बताइए। देखिए, मैंने जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि जब क्लासरूम से वो बाहर आते हैं तो वो लाइब्रेरी में जा सकते हैं, और जिस तरह हमारी इमारत है उसमें हमने जगह जगह पे जाहिर है जर्मनी के पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं मुख्तलिफ शहरों के, और उन शहरों में क्या क्या चीजें हैं जिन्हें लोग जाके देख भी सकते हैं। और उसके अलावा वो लाइब्रेरी में बैठकर जर्मनी के हवाले से बहुत कुछ जान सकते हैं। वहां पर किताबें हैं, वहां फिल्में हैं, वहां पर वो चाहें तो वहां बैठ के भी वो मूवीज देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, और हत्ता कि वो अपने अगर वो इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें मालूमात दी जाएं जर्मन यूनिवर्सिटीज के बारे में तो वो तमाम मालूमात उन्हें मुहैया की जाती हैं। ये सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। तो जब आप गोएथे इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में एक दफा दाखिल होते हैं तो आपको ये एहसास ही नहीं होता कि आप पाकिस्तान की किसी लाइब्रेरी में, मतलब उसको उसी तरह से डेकोरेट किया गया है कि लोगों को ये एहसास हो जर्मनी में मौजूद है, उनकी मौजूदगी जो है ऐसा लगे कि जनाब वो जर्मनी में मौजूद है। और ये लाइब्रेरी और जो माहौल है वो कमोबेश ऐसा ही है कि जो किसी जर्मन इंस्टीट्यूट में होता है। अच्छा जनाब, क्रॉस कल्चरल एक्टिविटी का जिक्र हमने किया। गोएथे इंस्टीट्यूट क्रॉस कल्चरल एक्टिविटी के हवाले से भी अपना एक मकाम रखता है, बहुत सारे प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किए। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैं इस बारे में ये जानना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स के माबैन होते हैं दोनों कंट्रीज के, या इसमें जो है कुछ आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है? नहीं, इसका या अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट्स के माबैन अलग कोई क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज हैं आपकी, या प्रोफेशनल्स के दरमियान कुछ और, क्या किस तरह की नौयत के? दरअसल ये प्रोफेशनल्स के दरमियान ही होता है ज्यादातर। जब हम किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं, कभी कभार हमारे यहाँ पेंटिंग की नुमाइश भी होती है, एग्जीबिशन होती है, तो उसमें हम किसी जर्मन आर्टिस्ट की पेंटिंग को पेश करते हैं। इसी तरह से मौसीकी के हवाले से मैंने आपको बताया, लिटरेचर अदब के हवाले से भी हम वहाँ के राइटर्स को यहाँ बुलाते रहते हैं, और हम यहाँ के राइटर्स को भी फिर जर्मनी भेजते हैं, पाकिस्तानी राइटर्स को भी, और पाकिस्तानी जो मौसीकार हैं उनको भी हम जर्मनी भेजते हैं। क्योंकि देखिए ना, इसका ये वन साइडेड गेम तो है नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वहाँ के लोग यहाँ आए। तो गोएथे इंस्टीट्यूट यहाँ के लोगों को भी मौके फराहम करती कि वो भी जर्मनी में जाकर पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करें और लोगों को बताएं कि भाई ये पाकिस्तानी सकाफत है। अच्छा, इन प्रोग्राम्स का क्या फायदा आप देखते हैं, क्या फायदा अब तक हासिल हुआ, और लोग एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे की सकाफत को समझने की कोशिश की? क्योंकि जब सकाफत अगर हम किसी की समझ लें तो हमें उसकी नफ्सियात भी समझ में आना शुरू हो जाती है, किसी कौम की, किसी फर्द की, किसी माशरे की। लेकिन मुस्तकिल बात यह है कि ये एक ऐसा अमल है जो तेजी के साथ मतलब परवान नहीं चढ़ता। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी की सकाफत को के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वक्त चाहिए, और हमें बार बार अपने आप को उसकी सकाफत के करीब लेके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल में एक दफा हमने कोई प्रोग्राम देख लिया किसी मुल्क का और हमें पता चल गया कि यहाँ की सकाफत ये है। तो जब दो मुख्तलिफ सकाफतें एक दूसरे के करीब आती हैं तो दोनों के लिए ये लाजिम हो जाता है कि वो मुसलसल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें। जब तक उनका कांटेक्ट, उनका राब्ता मुसलसल नहीं होगा, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि मैं मुस्तकीम से एक दफा मेरी मुलाकात हुई और 5 मिनट की मुलाकात हुई या आधे घंटे की हुई,
اور میں 10 سال کے بعد کسی نے پوچھا آپ مستقیم کو جانتے ہیں, اور میں نے مستقیم کے بارے میں اپنی پوری رائے کا اظہار کر دیا, جو کہ بالکل غلط ہوگا. یعنی ہمیں جو ہے تو اس عمل کو جو ہے مستقل جاری رکھنے کی ضرورت ہے دونوں حوالوں سے. بالکل. اچھا, میں ایک بات جاننا چاہوں گا کہ جب ثقافت کا ذکر کیا آپ نے, دونوں ملکوں کی ثقافت کو یعنی بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کا آپ کا مشاہدہ ہے, تو دونوں ثقافتوں میں کیا فرق ہے اور کیا مماثلتیں ہیں؟ بڑی خوبصورت, کیونکہ میں بھی اس سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتا ہوں ثقافتوں کو جاننے کے حوالے سے. مستقیم ثقافت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے رہن سہن سے ہوتا ہے, لیکن انسان کے رہن سہن کا تعلق جو ہے وہ اس کی سوچ سے ہوتا ہے اور وہاں کی سیاست سے بھی ہوتا ہے, اور جو نظریات جس کے تحت ایک شخص زندگی گزارتا ہے اس پہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم یورپ کو دیکھیں, خاص طور سے میں جرمنی کی بات کروں گا, تو وہ مختلف ادوار سے گزرے. ایک وقت تھا کہ وہ چرچ کے کنٹرول میں ہوتے تھے, اور پھر اس کے بعد انلائٹمنٹ کا, روشن خیالی کا دور آیا, پھر اس کے بعد ریالزم کا دور آیا. تو وہ مختلف ادوار سے لوگ گزرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلسل سوچتے رہتے ہیں. سر ایک چپتا سوال کر لوں؟ جی بالکل کریں آپ. ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہماری ثقافت کس دور سے گزر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہم نے آغاز کر لیا ہے روشن خیالی کا, اور یہ آغاز ہو چکا ہے, اور اب لوگوں نے سوچنا بھی شروع کر دیا ہے, اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 20-25 سال میں اگر اسی طرح سے سوچنے کی آزادی رہی جو آج کل موجود ہے, تو ہم روشن خیالی کے دور سے گزر رہے ہوں گے. کیا بات ہے جناب, یعنی امید ہے ہمیں اور یقین ہے بلکہ کہ ہم بھی ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنانے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے. بالکل, یقیناً. کیونکہ اب دنیا جو ہے گلوبل ولیج کہلاتی ہے, ایک عالمی گاؤں. اب اس گاؤں میں جب اتنا ڈفرنس تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ مسلسل بہت زیادہ فرق میں ہو, اور ایک انسان معاشی طور پہ یا ترقی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو. جب ہم گلوبل ولیج کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ یہ فرق آہستہ آہستہ مٹنے بھی ہیں اور ختم بھی ہونا ہے. جناب, دوبارہ ہم واپس آتے ہیں گوئتھے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, اور جب کراس کلچرل ایکٹیویٹیز کا ذکر آتا ہے تو گوئتھے انسٹیٹیوٹ جو ہے بیش قدر خدمات سر انجام دیتا ہے, چاہے ڈرامہ ہو, تھیٹر ہو, میوزک ہو, لائبریریز ہوں, کتب کے تراجم ہوں. اس کے علاوہ وہاں کے موسیقار ہوں یا وہاں کے ادیب ہوں, ان کو پاکستان میں مدعو کیا جاتا ہے. یہاں کے ادیب, یہاں کے شاعر, یہاں کے موسیقار وہ جرمنی میں جا کے پرفارم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. یہی ماحول جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے, ایک دوسرے کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ترقی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. اچھا جناب, گوئتھے انسٹیٹیوٹ کا جب ذکر آتا ہے تو صرف لینگویج ہی نہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اب کلچر کو بھی آپ لوگ پروموٹ کرتے ہیں, اور آج کا ہمارا پروگرام خاص طور پہ کراس کلچرل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہے. موجودہ سال میں مطلب آپ نے کتنی کراس کلچرل ایکٹیویٹیز ایسی کی کہ جس کا اچھا فیڈ بیک بھی آیا ہو, اور وہ چیدہ کون سے پروگرام, کن کن ایریاز میں آپ نے کام کیا؟ ہم نے اس سال کئی حوالوں سے کام کیا. گوئتھے انسٹیٹیوٹ نے فلم کے حوالے سے کام کیا. فلم کے حوالے سے؟ جی ہاں, گوئتھے انسٹیٹیوٹ نے فلم کے حوالے سے کیا کام, کس نوعیت کا کام؟ دیکھیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو جرمن موویز ہیں جی وہ دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ گفتگو کی جاتی ہے. تو جرمن موویز اگر پاکستان میں دکھائیں گے وہ ظاہر سے بات ہے ڈوائچ میں تو نہیں ہوں گی, نہیں, ترجمہ ہوتا ہے وہ عموماً انگریزی سب ٹائٹل کے ساتھ ہوتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ موسیقی کے حوالے سے ہمارے یہاں کافی کام ہوا. ادب کے حوالے سے ابھی کچھ عرصے پہلے, 3-4 ہفتے پہلے ہی میں نے آپ اس کا ذکر بھی کیا تھا. جی بالکل. پوئٹس ٹرانسلیٹ پوئٹس, یعنی کہ دونوں ممالک کے شعراء ملے, انہوں نے ایک دوسرے کی تخلیقات پڑھی اور پھر اپنی اپنی زبانوں میں ان ترجموں کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان میں انہیں ترجمہ کرنے کی کوشش کی اور ڈھالنے کی کوشش کی. تو وہ ایک بڑا کامیاب پروجیکٹ تھا. اس میں جرمنی سے 2 شعراء آئے ہوئے تھے, پاکستان سے 4 شعراء تھے. پاکستان سے 4 شعراء تھے. جی ہاں. اور انہوں نے مل کے کام کیا. 5 دن کا پروجیکٹ تھا. میں اس پروجیکٹ میں شامل تھا مترجم کی حیثیت سے, اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یہ شعراء ایک دوسرے کے قریب آئے, اور ان دونوں ممالک کے شعراء کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ بھئی یہاں کی تخلیقات کس طرح کی ہوتی ہیں, یہاں پر لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں, اور ہمارے شعراء کو یہ معلوم ہوا کہ جرمنی میں لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں.
کیا بات ہے جناب. گوئتھے انسٹیٹیوٹ جناب صرف آپ کو جرمن لینگویج ہی نہیں سکھاتا بلکہ ثقافت کے حوالے سے بھی اس کی گراں قدر خدمات ہیں. آج ہم نے جو ہے تو تقریباً کچھ گوشوں سے پردہ اٹھایا کہ گوئتھے انسٹیٹیوٹ ثقافت کے فروغ کے حوالے سے نہ صرف جرمن ثقافت بلکہ پاکستانی ثقافت کے فروغ کے حوالے سے بھی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے. جرمن اور پاکستان دو ممالک کی ثقافتوں کو ملاپ، ان کا ایک حسین امتزاج کس طرح تخلیق کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی یہ کام کر رہے ہیں. اب آخری ایک میرا سوال ہے آج کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے، کہ یہ جو پروگرام ہم گوئتھے انسٹیٹیوٹ FM 100 پاکستان کراچی کے لائیو اسٹوڈیو سے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور عام لوگوں کے لیے کس حد تک مفید ہے، اور ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں ہمیں اس وقت کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے پروگرام یہ کنٹینیو چلیں گے آگے. یہ کس حد تک مفید ہو سکتا ہے ایک عام لسنر کے لیے، ایک عام سامع کے لیے؟ دیکھیے، عام سامع میں تو تقریباً سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں. جی. مطلب وہ جرمنی کے بارے میں انہیں معلومات مل سکتی ہیں اس پروگرام کے تحت، اور اس کے علاوہ جو طالب علم ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ہائر اسٹڈیز کے لیے جرمنی ایک موضوع جگہ ہو سکتی ہے ان کے لیے. یہ ہے اس طرح. بالکل جناب. اور ہمارا یہ پروگرام ویلکم جرمنی جمعہ، ہفتہ، اتوار شب 8 بجے سے 8:30 بجے تک FM 100 پاکستان کراچی سے آپ سماعت کرتے ہیں براہ راست. اور ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں گوئتھے انسٹیٹیوٹ کراچی کے، اور وہاں پہ ان پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی آپ کو دستیاب ہیں. آپ بعد میں سننا چاہیں، تفصیلاً سننا چاہیں، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو، یا وہ لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں جرمن لینگویج میں، جرمن ثقافت میں، ان کو وہ لنک سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں. کل کے پروگرام میں ہوگی آپ سے انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات، پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے محترم جناب شمیم منظر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سر تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یہ وقت گزارا اور ہمیں اتنی مفید معلومات پہنچائیں. اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات. جب تک کے لیے خدا حافظ. This program was brought to you by Goethe Institute Karachi.